جس کا لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. یعنی کیا مطلب؟ ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت دور ہوگی باب الحوائج کے ذریعے، عباس کے ذریعے. آج بھی ہمارے مومنین جو عقیدت ہے اس نام سے، خدا کی قسم پریشانیوں میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے پہلے نام آتا ہے عباس کا، باب الحوائج، حاجتوں کا. اسی لیے ایک دعا ہے، بڑی مجرب عمل، بڑی مجرب دعا. جب انسان کو اور دعاؤں سے بھی مصیبت حل نہ ہو، پریشانی دور نہ ہو، انسان کی مصیبت سخت سے سخت ہوتی چلی جائے، تو پھر ایک سخت دعا ہے، وہ پڑھیے. اور بالکل چھوٹی سی دعا ہے. علماء نے فرمایا جب زیادہ پریشانیوں میں گرفتار ہو تو یہ دعا پڑھو 133 مرتبہ، نماز کے بعد 133 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں دور ہوں گی، اس لیے کہ باب الحوائج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب فرشتوں کے سامنے ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا گیا اور کہا یہ تم سب کا مولا ہے، تو چونکہ یہ بھی مولا تھا فرشتوں کا، اس نے سب نے ایک دم اقرار کر لیا علی ہمارے مولا ہیں. فطروس انکار نہیں کیا. دیکھیں میری بات پہ توجہ دیں اور غور کریں، مسئلہ بڑا بھاری ہے، اور یہ مجلس اسی لیے ہے تاکہ بھاری بھاری مسئلے حل ہوں. اس میں انکار نہیں کیا ولایت کا، خالی سستی کی قبول کرنے میں. ابتا کا لفظ ہے، ابتا یعنی سستی کرنا، سستی کی ولایت کو قبول کرنے میں انکار نہیں کیا. دیکھیں انکار الگ ہے، سستی الگ ہے. سستی کی ولایت کو قبول کرنے میں تو اللہ، اور یہ کہا بھائی میں تو خود ہی مولا ہوں، ذہن میں یہ بات آئی میں تو خود ہی مولا ہوں، مگر اس کے بعد قبول بھی کر لیا. اللہ نے چونکہ ترک اولا مانا گیا اس فرشتے کا، تو اللہ نے اس فرشتے کو عذاب میں مبتلا کیا. 700 سال یہ فرشتہ عذاب الہی میں مبتلا رہا. ادھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ادھر جبرائیل عرش سے چلا مبارکباد دینے کے لیے 1000 فرشتوں کے ساتھ. اب وہ چلا مبارکباد دینے کہاں آ رہا ہے بھائی؟ چلا کہاں سے؟ عرش سے. مبارکباد دینے کہاں آ رہا ہے؟ فرش کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی معراج ہے عرش پر جانا، اور عرش والوں کی معراج ہے در حسین پر آنا. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ادھر سے چلا وہ مبارکباد دینے، کہا ہے کہ بھائی ولادت کی خوشی ہو رہے فرشتے، جشن ہو رہا ہے، مبارکباد دے کے آؤ. ہر کسی کو تو پرمیشن بھی نہیں مل رہی ہے آنے کی. یہ تو جو اعلیٰ ترین فرشتے تھے ان کو جاؤ تم لے کے جاؤ، جشن کا ماحول بناؤ، مبارکباد دے کے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت پر خوشی منانا اور مبارکباد دینا یہ فرشتوں کی سنت ہے، یہ معصوموں کی سنت ہے، یہ ملائکہ کی سنت ہے. اور یاد رکھیے یہ جو ہماری مجلس ہے اور ہماری محفل ہے، اس کو واقعاً ہونا چاہیے اور برپا ہونی ولادت پہ محفل اور جشن اور مبارکباد اور شہادت پہ مجلس اور تابوت، یہ سب ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ بعض ہمارے مسلمان بھائی تو کہتے ہیں شرک ہے، انہیں آج تک شرک کے معنی ہی نہیں پتا ہے کہ کیا ہیں. جہالت اتنی ہے ان کے دماغ میں کہ انہیں آج تک یہ نہیں پتا. بھائی شرک کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا. تو ہم نے کہا پھر آپ ہیں سب سے بڑے مشرک، جو نہ مجلس کرتے نہ محفل کرتے. تو مشرک ہم تھوڑے ہی ہوئے کر کے. کہنے لگے بھائی یہ کیسے؟ میں نے کہا کرنا شرک نہیں ہے، نہ کرنا شرک ہے. وہ کیسے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کوئی دن ایسا آیا کہ جب تمام شیعہ نے حیدر کرار نے مل کے جشن منایا ہو، بہت بڑا جشن ہوگا آج ہمارا خدا پیدا ہوا ہے؟ ہوا کبھی ایسا؟ نہیں ہوا. مطلب پورے سال میں کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی آج زیادہ خوشی مناؤ اللہ میاں پیدا ہوئے ہیں، پروردگار پیدا ہوئے ہیں، خدا پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں منایا نا جشن. اچھا کسی دن ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہم نے بڑی ساری مجلس کی ہو، پوری دنیا کو اکٹھا کیا ہو، آج اللہ میاں شہید ہو گئے؟
دنیا سے چلے گئے، یہ بھی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے خدا نہ پیدا ہوتا ہے اور خدا نہ شہید ہوتا ہے، نہ اس کی ولادت ہوتی ہے نہ اس کی شہادت ہوتی ہے. وہ شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، تو یہی تو خدا ہے. اب آئیے، آپ اللہ کی محفل نہیں ہوتی، اللہ کی مجلس بھی نہیں ہوتی، تو اگر آپ کسی بندے کی محفل اور مجلس نہ کریں تو گویا کہ آپ شریک کر رہے ہیں اسے خدا کے ساتھ، کیونکہ نہ خدا کی ولادت ہوئی نہ خدا کی شہادت ہوئی. تو مشرک ہم تھوڑے ہی ہوئے، مشرک تو آپ ہیں. چونکہ اہل بیت اطہار میں خدا کے صفات پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے ولادت کر کے بتایا یہ خدا نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ولادت پہ جشن کر کے بتایا یہ خدا نہیں ہے، شہادت پہ تابوت اور غم منا کے بتایا یہ خدا نہیں ہے. تو یہ مجلسیں اور محفلیں توحید کی حفاظت کے لیے ہیں، توحید مٹانے کے لیے نہیں ہیں. اب آئیے، وہ چلا 1000 آدمیوں کو لے کے مبارکباد دینے کے لیے، راستے میں یہی ملک ملا جس کا نام فطروس ہے. اسے فطروس کہتے ہیں، عربی میں فطروس فے پہ پیش ہے. فطروس یہ ملا پڑا ہوا جزیرے میں. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت نازل کی ہے پیغمبر کے گھر حسین ابن علی کی شکل میں، لہٰذا ہم رسول کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا اگر ہو سکے تو مجھے بھی لے چلو، میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں، ہو سکتا ہے رسول کی دعا سے اور اس بچے کی برکت سے میں بھی شفا پا جاؤں. فرشتوں نے اٹھا لیا. میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی فنکشن میں کسی خوشی میں جا رہے ہوں اور ایک اپاہج آدمی، لنگڑا آدمی آپ کو مل جائے اور کہے مجھے بھی اٹھا کے چلو، آپ اٹھائیں گے؟ نیا سوٹ پہنے ہوئے ہیں آپ، ٹائی لگائے ہوئے ہیں آپ، پریس کا سوٹ پہنے ہیں، بڑا بہترین سوٹ پہن کے چلیں، کہنے کہ میاں خود تو چلا نہیں جا رہا، اسے لے کے چلیں گے؟ بھائی یہی سمجھ لے یہ حسینیت نہیں ہے. آ رہے ہیں حسین کے دروازے پر، مگر ایک پریشان حال نے پکارا تو جبرائیل نے مدد کر کے بتایا سب سے بڑی حسینیت ہے کسی پریشان کی مدد کرنا. اگر ایسے ہی چھوڑ کے نکل جاتے تو یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت نام ہی ہے پریشان لوگوں کی مشکل کشائی کرنا، ان کی مصیبتیں حل کرنا، ان کی پریشانیاں حل کرنا. اس کو اٹھا کے لے کے چلیں. پہنچ گئے پیغمبر کی خدمت میں، پورا حال بیان کیا فطروس کا. اب میں نے 2 روایتیں آج ہی پڑھی ہیں. ایک روایت یہ ہے، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. نبی نے کہا اس کا واقعہ کا عذاب میں مبتلا ہے. فعرض علیہ رسول اللہ ولایت امیر المومنین. ایک مرتبہ رسول نے کہا کرو اقرار کہ علی تمہارا مولا ہے، کرو اقرار. جو میں نے روایت بتائی تھی آپ کو پہلے وہ بھی ہے. ایک دوسری روایت کیا ہے جو مشہور ہے، اس میں ہے کہ یا رسول اللہ یہ پریشان ہے، عذاب میں مبتلا ہے، اسے آپ مس کرا دیجئے، دعا کر دیجئے اس کے لیے. نبی نے کہا آج میری دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس سے جا کے مس کر دو. اب یہاں بھی دعاؤں کا جو فقرہ ہے وہ یہ ہے اس کے گہوارے سے مس کر دو. اور کسی روایت میں جملہ ہے حسین سے مس کر دو. ہو سکتا ہے دونوں سے مس کیا ہو، گہوارے سے مس کیا ہو، حسین سے مس کیا ہو. دونوں باتیں، دونوں روایتیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں گہوارے سے مس کیا، اس لیے گہوارے سے مس کروایا رسول اسلام نے کہ اگر کسی زمانے میں حسین یا اولاد حسین میں سے کوئی نہ رہے اور دنیا میں مرض بڑھ جائے اور مریضوں کو اپنا علاج چاہیے اور شفا چاہیے تو میں حسین سے مس نہیں کروا رہا ہوں، گہوارے سے مس کروا رہا ہوں. جتنی شفا حسین میں ہے اتنی ہی شفا اس میں ہے جو حسین سے چیز مس ہو جائے.
اسی لیے تو دعا میں ہے کہ وہ گہوارے سے مس ہو کے ٹھیک ہوا اور ہم قبر حسین ذریعے حسین سے مس ہو کے شفا پاتے ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو بتانا تھا اگر حسین نہ رہے کسی دور میں تو جو چیز حسین سے، عباس سے، اہل بیت سے، ائمہ سے منسوب ہو اس میں بھی اللہ نے وہی شفا رکھی ہے۔ دوسرا مسئلہ اور سن لیجئے، دوسری روایت ہے حسین سے مس کیا، وہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت کے دشمن بہت زیادہ ہیں، وہ یہ کہیں گے جناب اسے مرض کچھ اور تھا، اور وہ جو لکڑی تھی جس سے گہوارہ بنا تھا وہ تو اس لکڑی میں کوئی خاص بات تھی کہ جیسے ہی بدن سے مس ہوئی بدن ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ حسین کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس لکڑی کا کمال ہے۔ جس طرح جڑی بوٹیوں میں طاقت ہے اسی طرح اس لکڑی کا کمال ہے۔ اس لیے رسول نے کبھی گہوارے سے مس کروایا، کبھی حسین سے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اچھا مس کرایا، بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ فطرس فرشتہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہو کے اس نے پرواز شروع کی، اور پرواز کر کے کہتا انا عتیق الحسین من مثلی، ہے کوئی جو میرے جیسا ہو؟ اب میں کہوں گا پہلے تو اسی جملے پہ تم پہ عذاب خدا نازل ہوا تھا کہ تم نے کہا تھا میرے جیسا کوئی نہیں، آج بھی وہی جملہ کہہ رہے ہو آسمان پرواز کرتے ہوئے۔ کہا پہلے میں اور اب میں فرق یہ ہے، پہلے دعویٰ تھا دلیل نہ تھی، اب میرے پاس دلیل یہ مجھ جیسا کوئی اس لیے نہیں ہے کہ حسین کا آزاد کردہ کوئی اور نہیں ہے، میرے جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اسی لیے آسمان پہ اس کے دو نام ہیں، آج بھی اس فرشتے کے دو نام ہیں، ایک عتیق الحسین یعنی حسین کا آزاد کیا ہوا، جب فرشتے پکارتے ہیں تو اسے اس نام، یا مولا الحسین حسین کا غلام۔ جب یہ چلنے لگا تو اس نے 3 وعدے رسول سے کیے، 3 باتوں کا وعدہ سنیے جو آج تک یہ فرشتہ نبھا رہا ہے۔ وہ کیا؟ کہا چونکہ حسین ابن علی نے مجھے شفا دی ہے تو اب میں قیامت تک حسین ابن علی کی غلامی اس طرح کروں گا کہ جب بھی دور سے کوئی انسان حسین کو سلام کرے گا تو اس کا سلام حسین کو پہنچاؤں گا۔ ارے ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد کو۔ جب بھی حسین سے کوئی دعا مانگے گا تو اس کی دعا لے جا کے حسین تک پیش کروں گا۔ جب کوئی حسین کو سلام کرے گا تو اس کو، جب کوئی زائر زیارت کے لیے آئے گا تو اس کو حسین تک پہنچاؤں گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو شفا ملی یا نہیں ملی؟ چلیے یہاں حسین کے گہوارے سے شفا مل گئی، اب شفا کی بات آ گئی تو میں کہتا چلوں حاجتیں پوری ہوتی ہیں دروازے آل محمد کے اوپر۔ جب آل محمد میں حسین کے گہوارے میں شفا ہے، جو چیز حسین سے مس ہو جائے اس میں شفا ہے۔ یہاں سورہ دہر میں کیا ہے؟ دونوں بچے بیمار ہوئے، ہے یا نہیں؟ سورہ دہر کا جو شان نزول ہے وہ بیان کر چکا ہوں پہلی مجلسوں میں۔ دونوں بچے بیمار ہوئے، رسول نے فرمایا نظر مان لو، اہل بیت نے نظر مان لی۔ میں آپ سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھے ہوئے لوگ ہیں، جہاں جہاں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے اور دیکھیں گے تو وہ غور کریں گے اس بات کے اوپر، کیا رسول اسلام ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے حسن و حسین کو؟ حسن و حسین ٹھیک نہ ہو جاتے؟ چلیے انہوں نے نہیں ہاتھ لگایا تھا، رسول دعا کر دیتے تو کیا ٹھیک نہ ہوتے؟ بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ جناب زہرا دعا کر دیتی میرے بچے ٹھیک ہو جائیں تو کیا بچے ٹھیک نہ ہوتے؟ حسن و حسین خود دعا کر لیتے، علی ہاتھ رکھ دیتے، معجزہ دکھا دیتے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو دنیا کو شفا دے رہے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے تو کیا کہا منت مان لو؟ تو رسول معجزہ دکھا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، علی دعا کر سکتے ہیں، جناب زہرا دعا کر سکتی ہیں، امام حسن دعا کر سکتے ہیں، تو شہزادی کیا کیوں نہیں؟ اب میری بات پہ آپ توجہ کریں گے اور جملے پہ خاص توجہ رہے۔ کہا اس لیے نہیں کیا
ہر بچے کا باپ علی نہیں ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں. ہر بچے کا باپ علی نہیں ہے. ہر بچے کی ماں فاطمہ نہیں ہے. ہر بچے کا نانا رسول نہیں ہے. ہم کر تو دعا سے بھی ٹھیک کر دیتے، لیکن قیامت تک تمہارے لیے ایک شفا کا طریقہ بتا کے جا رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. مثلا آج آپ کے 2 بچے بیمار ہو جائیں، ہیں؟ نہیں ہے وہ طاقت آپ کی دعا میں جو علی کی دعا میں طاقت ہے، جو زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا میں طاقت ہے، جو رسول کی دعا میں طاقت ہے، وہ آپ میں طاقت نہیں ہے. تو کیا کریں اب؟ اسی لیے اہل بیت نے طریقہ بتایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے بیمار پڑ جاؤ یا پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ یا مصیبتیں تمہیں گھیر لیں، تو اس مصیبت کو دور کرنے کا ایک طریقہ نظر بھی ہے، منت بھی ہے. منت مان لو، اس لیے کہ منت سے پتہ چلتا ہے تمہارا کتنا بھروسہ ہے خدا پر. یہ خدا پہ توکل اور خدا پہ بھروسے کو بتانا تھا، اس لیے آل محمد نے دعا نہیں کی. چلیے اچھا، امام حسن حسین بیمار ہوئے تو کیا کیا؟ طریقہ بتایا تمہیں، قیامت تک اس پہ عمل کرنا. ہمارے یہاں آج مجھے بولنا ہے اس بات کے اوپر، ہو سکتا ہے کچھ سننے والوں کو مجلس ناگوار بھی گزرے. ہمارے یہاں جو منت ہوتی ہے کبھی کوئی ایسی منت نہیں مانتا. ساری منتیں ہماری کھانے پینے سے وابستہ ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا یہ ناجائز ہے، نہ ناجائز نہیں، جائز ہے، مانگنی چاہیے. میرا فلاں کام ہو گیا تو مثلا فلاں جگہ جاؤں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو دیگیں چڑھاؤں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو لوگوں کو کھلاؤں گا. اچھا نیاز میں یہ نہیں کہتا جائز ہے، کرنا چاہیے، مگر ایک کام، جب نظر مانو کھلانے کی تو ان کو بھی کھلاؤ جو غریب ہوں. نظر میں منہ دیکھ کے نہ بلاؤ. 8 تاریخ محرم کی اگر جناب عباس کے لیے نظر قائم کی ہے تو خالی چہرے دیکھ کے نہ بلاؤ، حیثیت دیکھ کے نہ بلاؤ، دولت دیکھ کے نہ بلاؤ. عباس کسی دولت سے مروب نہیں ہوتے. بلاؤ، غریبوں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، جن کو کھانے کو نہیں ملتا ان کو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نظر سے روکتے ہیں وہ بالکل جاہل ہے. نظر اور سبیل زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے حضرت ابو الفضل کے نام پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی جو پورے سال میں کسی کو نہیں کھلاتا، کم سے کم نظر کی برکت یہ ہے کہ وہ بھی ایک دن کے لیے سخی بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. پھر بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ جب دعا کر سکتے ہیں مگر کہا نہیں روزہ رکھو. تمہیں منت کا ایک طریقہ، میں یہ نہیں کہتا کھلانے کی بھی منت مانگو، علم چڑھانے کی بھی منت مانگو، چادر چڑھانے کی بھی منت، سب منتیں مانو، مگر یہ منت بھی کبھی مانو جو اہل بیت نے مانی ہے. اگر ہماری یہ پریشانی دور ہو گئی تو ہم روزے رکھیں گے. تو جس شخصیت سے یہ مجلس منسوب ہے، جس کا لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، یعنی کیا مطلب؟ ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت دور ہوگی باب الحوائج کے ذریعے، عباس کے ذریعے. اس لفظ عباس کے معنی جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ الاسد الذی تہرب منہ الاسود، جس سے پوری دنیا کے شیر ڈرتے ہوں اسے عباس کہا جاتا ہے. یہ وہ شجاع ہے، وہ بہادر ہے. آج بھی ہمارے مومنین جو عقیدت ہے اس نام سے، خدا کی قسم پریشانیوں میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے پہلے نام آتا ہے عباس کا. کیوں؟ اور جو قافلے جاتے ہیں کربلا زیارت کے لیے ان کو پہلے لے جایا جاتا ہے روضہ عباس پر، بعد میں جائیں گے روضہ حسین ابن علی پر. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا دروازہ ہے عباس.
آپ حسین تک جب تک نہیں جا سکتے جب تک عباس تک نہ آئیں، جس طرح نبی تک جب تک نہیں آ سکتے جب تک علی تک نہ آئیں۔ وہ نبوت کا دروازہ ہے، یہ امامت کا دروازہ ہے، باب الحوائج، حاجتوں کا۔ اسی لیے ایک دعا ہے، میں 8 تاریخ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی مجرب عمل، بڑی مجرب دعا۔ جب انسان کو اور دعاؤں سے بھی مصیبت حل نہ ہو، پریشانی دور نہ ہو، انسان کی مصیبت سخت سے سخت ہوتی چلی جائے، تو پھر ایک سخت دعا ہے، وہ پڑھیے، اور بالکل چھوٹی سی دعا ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کی پریشانیوں کو دور کرنے والے، میری پریشانیاں بھی دور کر، تجھے حسین ابن علی کا واسطہ۔ یہ کس سے کہتے ہیں آپ؟ حضرت عباس سے۔ عباس میں 133 عدد ہیں، 133 عباس کے عدد ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جب زیادہ پریشانیوں میں گرفتار ہو تو یہ دعا پڑھو 133 مرتبہ نماز کے بعد، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ 133 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں دور ہوں گی۔ اس لیے کہ باب الحوائج ہے، یہ لقب یا امام موسیٰ کاظم کا ہے، باب الحوائج یہ حضرت عباس کا ہے۔ ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں حضرت عباس سے، اس لیے کہ عباس کربلا کی ڈھارس کا نام ہے، عباس حسین کے اطمینان کا نام ہے، عباس بیویوں کے بھروسے کا نام ہے، اور یہ پیدا ہی ہوا ہے مشکلیں آسان کرنے کے لیے۔